السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ریاض الصالحین کا جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں وہ توبہ سے متعلق ہے۔ آج ہم اس چیپٹر کو مکمل کر لیں گے الحمدللہ۔ حدیث نمبر 22 ہے۔ وعن ابی نجید، حضرت ابو نجید عمران بن حسین خزائی سے روایت ہے۔ عمران بن حسین الخزائی رضی اللہ عنہما۔ ابی نجید کے بعد یہ جو ہے بضم النون و فتح الجیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ نجید کا لفظ جو پڑھنا ہے وہ اس طرح سے پڑھنا ہے کہ نون کے اوپر ضمہ آئے گا۔ ضمہ کسے کہتے ہیں؟ پیش کو۔ بضم النون، نون کے اوپر پیش، اور جیم کے اوپر فتح، فتح کہتے ہیں زبر کو۔ بضم النون و فتح الجیم، اس طریقے سے اس کی ادائیگی ہونی۔ اور وہ ادائیگی کیسے ہوگی؟ ابی نجید، حضرت ابی نجید عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ عنہما کا لفظ اس لیے ہے کہ دونوں، یعنی ابو نجید بھی اور جو ان کا پورا نام ہے عمران بن حسین، یہ دونوں صحابی ہیں، ان سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں ان امرات من جوہینہ، جوہینہ قبیلے سے ایک عورت آتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ اچھا، تھوڑا سا ابو نجید کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ابو نجید جو صحابی ہیں وہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، فتح خیبر کے موقع پہ۔ فتح خیبر 7 ہجری میں ہوئی، اس سال یہ مسلمان ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا۔ عمران ان کا نام ہے، بیٹے ہیں حسین کے، وہ آگے بیٹے ہیں عبید بن خلف کے، خزائی قبیلے کا نام ہے، اور ان کی کنیت جو ہے ان کے بیٹے کے نام پر ابو نجید ہے، یعنی اپنا نام ان کا ہے عمران، ابو نجید ان کی کنیت ہے۔ یہ بہت عابد اور زاہد قسم کے صحابی تھے، اسی لیے حضرت عمر بن خطاب نے انہیں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے بصرہ بھیجا تھا۔ یہ کہا کرتے تھے کہ میں ایسا بن جاؤں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حنظلہ کو فرمایا تھا نا، حضرت حنظلہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ کان حنظلہ منافقا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ جب آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو کہنے لگے کہ جب میں آپ کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہوں، آپ کی باتیں سن رہا ہوتا ہوں، اس وقت مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایمان کا لیول بہت ہائی ہے اور بہت
میرے اوپر اس وقت آپ کی باتوں کا اثر ہوتا ہے، لیکن جب میں گھر جاتا ہوں، دنیا داری میں پڑ جاتا ہوں، گھر والوں کے ساتھ دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہوں، تو میری وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ایمان ہے جو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اگر ویسی ہی کیفیت ہر وقت آپ کی رہے تو پھر تو فرشتے آسمان سے اتریں اور تم سے مصافحہ کریں۔ تو یہ جو صحابی ہیں ابو نجید، یہ کہا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری کیفیت ہر وقت ویسی ہی رہے، یعنی یہ اپنے تقوی کو بڑھانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے تھے کہ میرے ایمان کا لیول ہمیشہ ہائی درجے پہ رہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب نے اپنے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے بصرہ بھیجا تھا، اور وہاں پہ عبداللہ بن عامر نے انہیں بصرہ کا قاضی بنایا، لیکن بہت جلدی انہوں نے اس سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ کبھی کسی فتنے میں شریک نہیں ہوئے، اور آخری عمر میں بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، اور 52 ہجری کو بصرہ ہی میں انہوں نے وفات پائی۔ حدیث کی کتابوں میں ان سے 180 احادیث مروی ہیں۔ تو یہ ابو نجید جو ہیں، یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت جوہینہ قبیلے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، اور وہ زنا کی وجہ سے حاملہ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا گناہ تسلیم کرتے ہوئے اس نے آ کے یہ اعتراف کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، یعنی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اور وہ گناہ کیا ہے؟ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ فقالت، کہنے لگی، یا رسول اللہ، اصبت حدا فاقمہ علیہ، یعنی مجھ سے اس گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے جس پہ حد لازم آتی ہے، فاقمہ علیہ، تو آپ مجھ پہ وہ حد نافذ کر دیجئے، مجھ کے پہ وہ حد لگا دیجئے۔ اب ظاہر ہے حدود جو ہیں، قتل کے بدلے میں قتل، کس کے چوری کے بدلے میں ہاتھ کاٹنا، اور زانی کو سنسار کر دینا، یہ حدود ہیں اللہ کی مقرر کردہ۔ تو اس نے کہا کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، اللہ کے رسول مجھ پہ حد نافذ کیجیے۔ فدعا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولیہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کے ولی کو، ظاہر ہے اس عورت کے کوئی بھائی، کوئی باپ، جو کوئی ان کے ولی تھے، ان کو بلا کے آپ نے پھر ان سے کہا کہ آپ اس کو لے جاؤ اور اس کو رکھو بہت اچھے طریقے سے۔ آپ نے فرمایا ان کو بہت اچھے طریقے سے رکھو، اس کو لے جاؤ، اس عورت کو، احسن الیہا، اور اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اس کو اچھے طریقے سے رکھو۔ فائزہ وضعت، پھر جب وہ بچے کو جنم دے، وضعت، وضع حمل ہوتا ہے نا لفظ، فاتنی، پھر اسے میرے پاس لے آنا۔ یعنی اب اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں کہ اگر ہم اس وقت اس کے اوپر حد نافذ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ بھی بے موت مارا جائے گا، لہٰذا آپ اس کو لے جائیں، اس کو اچھے طریقے سے رکھیں، اور پھر جب اس کا وضع حمل ہو جائے، فاتنی، اسے میرے پاس لے آنا۔ ففعل، اس نے ایسا ہی کیا۔ فامر بہا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر جب وہ اس کو لے کے آیا، یعنی بچہ جب اس نے پیدا ہو گیا، اس شخص نے ایسا ہی کیا، جو بھی اس کا ولی تھا، پھر وہ لے آیا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ثم امر بہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حکم کے مطابق آپ کے پاس لے آیا۔ فشدت علیہا ثیابہا، پھر اس عورت کے اوپر بہت مضبوطی کے ساتھ کپڑے باندھ دیے گئے۔ فشدت علیہا ثیابہا، اس کے کپڑے، ثیاب، ثوب کہتے ہیں نا کپڑے کو، اس کی جمع ہے ثیاب، ثیابہا، اس کے کپڑے، فشدت، اس پہ مضبوطی سے باندھ دیے گئے۔ ثم امر بہا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق فرجمت، اس کو رجم کر دیا گیا، رجم کی سزا اس کو دے دی گئی۔ رجم کی سزا کیا ہوتی ہے کہ جس شخص کو یہ سزا دینی ہو اسے زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے، تقریباً اس کو نصف تک، اس کے پیٹ تک، اور اوپر والا حصہ اس کا باہر ہوتا ہے۔
پھر اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جاتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے یہ بڑی سخت سزا ہے، لیکن یہ سزا اس لیے ہے کہ دوبارہ یہ جرم کوئی نہ کرے، لوگوں کو پتہ ہو کہ اس جرم کی سزا یہ ہے تو اس جرم سے بہت دور رہنا ہے۔ فروجی مت، اس عورت کو رجم کر دیا گیا، اسے یہ سزا دے دی گئی، اسے پتھر مار مار کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ثم صلی علیہا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی، فقال له عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصلی علیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ اس عورت کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں؟ آپ نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی یا رسول اللہ؟ فقد زنت، اس نے تو زنا کیا تھا، یہ تو ایک بدکار عورت تھی، اس بدکاری کرنے والی عورت پر آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تابت توبت، اے عمر تم نہیں جانتے اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت، اگر اسے تقسیم کر دیا جائے، بین سبعین من اہل المدینہ، مدینہ کے لوگوں میں سے 70 لوگوں کے درمیان اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، لوسعتہم، تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ 70 لوگوں کے درمیان مدینہ کے اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو یہ توبہ ان کے لیے بھی کافی ہوگی، اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اتنے خلوص سے اس نے توبہ کی ہے۔ پھر ہم نے کہا فَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، آپ نے فرمایا کیا اس سے بھی افضل کوئی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے اپنی جان تک قربان کر دی۔ فَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا، کہ اس نے اپنا نفس اپنی جان تک لوٹا دی، للہ عز وجل، اللہ عز وجل کے لیے۔ جو شخص اپنی جان تک دے دے توبہ کے لیے، اس سے سچی توبہ کس کی ہو سکتی ہے؟ اب اس حدیث سے ہمیں کچھ باتوں کا پتہ چلتا ہے، جن میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خالص توبہ کرنا، سچے دل سے توبہ کرنا، اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 لوگوں میں اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو وہ 70 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اتنے دل سے اس نے توبہ کی ہے، اتنے سچے دل سے اس نے توبہ کی ہے۔ یہ توبہ کی فضیلت کا اس میں پتہ چلتا ہے، خالص توبہ کا جو دل سے کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ رجم کی سزا، کیونکہ قرآن میں نہیں ہے، اس حدیث سے رجم کی سزا بھی ثابت ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے رجم کی سزا کے بارے میں؟ قرآن پاک میں سورہ نور میں غیر شادی شدہ زانی کی سزا تو ہے، کوڑوں کی سزا ہے، لیکن رجم کی سزا اسلام سے پہلے بنی اسرائیل میں بھی تھی، تورات میں یہی سزا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم رکھا، اور آپ کی اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ مسلم بخاری کے بعد دوسرے نمبر پہ صحیح ترین حدیث کی کتابوں میں سے ہے، اور اس حدیث کا درجہ صحیح کا درجہ ہے اس کا، اور اس حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رجم کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ حد نافذ کی گئی۔ ایک تو رجم کی سزا کا اسبات اس سے پتہ چلا، دوسرے خالص توبہ کی فضیلت پتہ چلی، تیسری بات اس حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں، صحابیات میں
اللہ کا خوف، آخرت کی فکر اور محاسبے کا اس قدر جذبہ ہوتا تھا کہ وہ آخرت کی سزا کے مقابلے میں دنیا کی سزا کو ترجیح دیتے۔ اب دنیا کی سزا بھی کوئی چھوٹی سزا کی بات نہیں ہو رہی ہے، اپنی جان لٹانے کی بات ہے، اپنا آپ دے دینے کی بات ہے۔ اللہ کا ڈر اس قدر ہے، اللہ کا خوف اس قدر ہے، محاسبے کی فکر اتنی زیادہ ہے، انہوں نے اپنی جان تک دینے کا فیصلہ کر لیا تاکہ آخرت میں اللہ کی سزا سے بچ سکیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو دنیا میں سزا کے لیے پیش کر دے اور دنیا کی سزا بھگت لے تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں اس نے اپنے جرم کی سزا کاٹ لی، اللہ کے ڈر سے ہی اپنے آپ کو پیش کیا نا، اگر وہ نہ پیش کرتی تو اسے سزا نہ ملتی۔ اچھا، یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی کہ دین اسلام میں یہ جو رجم کی سزا ہے نا، اس کے لیے ایک شخص اگر اعتراف کر لیتا ہے آ کے، اس پہ تو حد نافذ ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ یہ جرم تم نے کس کے ساتھ کیا ہے، اس کو بھی لایا جائے، اس کو بھی سزا دی جائے۔ نہیں، اس کا ذکر نہیں ہے کہ اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ اب اس عورت نے یہ جرم اکیلے نہیں کیا، لیکن اس نے آ کے اقرار کر لیا، اس کو سزا مل گئی، اور دوسرے شخص نے آ کے نہ تو اقرار کیا، نہ اس کا جرم ثابت ہوا، نہ کسی نے آ کے اس کے جرم کے بارے میں بتایا، لہذا اس کو سزا نہیں ملی۔ اگر کوئی شخص کسی پہ الزام لگاتا ہے اس گناہ کا تو اس کو باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے۔ 4 گواہوں کی موجودگی میں، یعنی 4 گواہ اگر وہ پیش کرے گا تو رجم کی سزا دی جائے گی، یا پھر گناہ کرنے والا خود اپنے جرم کا اعتراف کر لے، جیسے جوہینہ قبیلہ کی اس عورت نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اس کو رجم کر دیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو شخص بھی اس گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس کی نماز جنازہ جائز ہے۔ اگر وہ اس گناہ کا اعتراف بھی کر لیتا ہے یا اس پہ گناہ ثابت ہو جاتا ہے، اس پہ حد نافذ کر دی جاتی ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس سے نفرت کرنا؟ ہمیں کیا پتا اس کے دل میں کیا تھا، اس نے کیسی سچی توبہ کی تھی۔ اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے تو اتنی سچی توبہ کی ہے کہ 70 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ اس لیے دلوں کے بھید ہم نہیں جانتے، ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں کسی کے بارے میں جنت اور جہنم کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جہنم کا ٹکٹ دینے والے یا جنت کے فیصلے کرنے والے؟ ہمیں کیا پتا اس نے کتنی سچی توبہ کر لی۔ اب گناہ کبیرہ کی وہ مرتکب ہوئی، اس نے معافی بھی مانگی، سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ 5ویں بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اس جرم کے بعد حاملہ ہے تو اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، اس کو اس وقت تک سزا نہیں دی جائے گی جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے۔ اور بلکہ ایک حدیث میں تو یوں بھی آتا ہے کہ پھر آپ نے اس سے یہ بھی کہا کہ اب اس بچے کو لے جاؤ، اسے 2 سال تک دودھ پلا، اور جب وہ بچہ اس کے دودھ سے بے نیاز ہو جائے تو پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ لہٰذا وہ عورت پھر اس بچے کو اس وقت لے کے آئی جب وہ روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، وہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا۔ اسے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جب تک وہ بچہ ماں کے دودھ پہ ہے اس وقت تک اس بچے کی ماں کو یہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو ہمارے دین میں جس پہ لوگ بڑی بحثیں بھی کرتے ہیں کہ جی رجم کی سزا تو بہت ظالمانہ سزا ہے، یہ ایسی سزا ہے،
آپ دیکھیں کہ تاریخ میں کتنے لوگوں کو یہ سزا دی گئی، اس لیے کہ اس پہ اتنی سخت شرائط اللہ نے لگائی ہیں کہ جب تک وہ بندہ خود اعتراف نہیں کرتا یا چار یعنی شاہد آ کے گواہی نہیں دیتے، اور یہ دونوں باتیں بہت ریئر ہوتی ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ نہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے اب اس نے اگر اعتراف کر لیا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا مجرم بھی ہے، اس کو بھی لے آؤ، اسے بھی یہ سزا دی جائے، نہیں، ایسا نہیں کہا۔ ہمارا دین بہت خوبصورت ہے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 23، وعن ابن عباس وانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابن عباس بھی اور حضرت انس بن مالک، ان دونوں کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، جو کہ اس وقت پیدا ہوئے جس وقت شیب ابی طالب میں مسلمان محصور تھے، ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں شیب ابی طالب میں۔ اور انس بن مالک وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت گار اور آپ کے پاس بہت عرصہ رہے، جب ان کے والد بہن ان تک پہنچے، ان کو لینے آئے، تو آپ نے انہی پہ معاملہ چھوڑ دیا کہ اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو لے جائیں، لیکن آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہنا پسند کیا۔ یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو ان لابن آدم وادیا من الذہب، اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی ہو سونے کی، احب ان یکون لہ وادیان، تو وہ یہ کہے گا، وہ یہ چاہے گا، ان یکون لہ وادیان، کہ اس کے پاس 2 وادیاں، یعنی انسان کی ہوس، اس کی حرص، اس کے لالچ، اس کے شوق کی بات کی گئی کہ ابن آدم قناعت نہیں کرتا، اگر اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس بہت مال ہے، بلکہ وہ کیا چاہے گا کہ اس کے پاس 2 وادیاں ہونی چاہیے۔ اب ہو سکتا ہے یہ سن کے آپ کہیں کہ ایسا کون سا شخص ہو جس کے پاس سونے کی وادی ہو اور پھر وہ 2 وادیاں چاہے؟ بے شمار لوگ ہمیں آج بھی ایسے ملتے ہیں جو ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سونے ہی کی وادی ہو، ہمیں ایسے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں جن کے پاس بہت دولت ہوتی ہے، اتنی دولت ہوتی ہے کہ وہ خود تو کیا، ان کی آنے والی 2-3 نسلیں بھی بیٹھ کے کھاتی رہیں تو وہ ختم نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ مزید دولت بڑھانے کے چکر میں مزید اور چاہیے اور چاہیے اور کے چکر میں بڑھے۔ بے شمار ہمیں لوگ ایسے ملتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس 2 ہوں، جیسے دنیا میں کسی شخص کے پاس پہلے جب گھر نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس گھر ہو، جب اس کے پاس گھر ہوتا ہے پھر اس کا دل کرتا ہے کہ 2 گھر ہوں، میں ایک اور گھر بنا لوں، اگر ایک گھر ہے تو اس کے اوپر ایک گھر بنا لوں، میں ایک گھر بنا کے کرائے پہ دے دوں، مگر اس طرح کی بات انسان سوچتا رہتا ہے۔ میں وَلَن يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کے منہ کو تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اس کا منہ تو قبر کی مٹی ہی سے بھرے گا۔ انسان کا لالچ، انسان کا شوق، انسان کا ہوس، حرص، یہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ فرمایا اس کا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، یعنی مرنے تک انسان حرص و ہوس کا شکار ہے۔ سورۃ تکاثر میں یہی فرمایا نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ سے زیادہ کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا۔ الہاکم، الہاکم، تمہیں غفلت میں ڈال دیا،
زیادہ سے زیادہ مال و دولت کمانے کی حرص میں۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ، اور اللہ رجوع فرماتا ہے اس کی طرف جو رجوع کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے۔ توبہ کرنے والے کی توبہ اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ انسان تو دنیا میں حرص و ہوس میں ہمیشہ پڑا رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ کمانے کی حرص اس کو غافل کیے رکھتی ہے، اور اللہ اگر بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پورے باب میں ہم نے توبہ کے بارے میں احادیث پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب اس حدیث میں پہلی بات کیا ہے کہ انسان کے اندر جو مال سے محبت کا جذبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اس سے وہی بچ سکتا ہے جس کا ایمان کامل ہو، جس کا تقوی جس کے اندر ہو، جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ شح جو ہے نا، یہ انسان کے اندر رکھ دی گئی، مال کی محبت اس کے اندر ایک طرح سے ڈال دی گئی ہے۔ اب اس کو نکال کے، مال کی محبت کو نکال کے اس کے اندر، دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنا، یہ بڑی محنت اور مشقت مانگتا ہے، اور اس کے لیے تقوی چاہیے۔ انسان اپنے اندر جتنا زیادہ تقوی پیدا کرے گا اتنا وہ دنیا سے دور ہوگا اور اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ کیونکہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں نا، وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور شیطان انسان کو امیدیں دلاتا ہے، وہ انسان کو اللہ سے بیگانہ کرتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے۔ اس کے دل میں یہ دنیا کی طلب، دنیا کی ہوس، دنیا کی حرص پیدا کرتا ہے۔ جتنا جتنا یہ مال و زر اس کے پاس بڑھتا ہے اتنی ہی اس کی حرص بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جتنا جتنا انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے نا، اس کے اندر مال کی محبت اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کی ضرورتیں پھر کم رہ جاتی ہیں، کیونکہ اس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے۔ تھوڑا وقت ہے تو تھوڑی دولت بھی اس کا گزارا کر سکتی ہے، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ کی طلب کرتا ہے، اور بالآخر انسان قبروں تک پہنچ جاتا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، تم نے قبریں جا دیکھی۔ جب دنیا کی ہوس اور لالچ انسان میں زیادہ ہو جاتی ہے نا، وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کی طرف رجوع اور توبہ کی تمہیں ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ تمہارا منتظر ہے۔ تم ایک قدم چل کے اللہ کی طرف آؤ گے، اللہ 10 قدم آئے گا۔ جو بندہ اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ کا رجوع کرنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، اور بندے کا رجوع کرنا کیا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ آدمی پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرتا۔ انسان کے پاس دنیا میں ہمارے پاس بہت سے برتن ہوتے ہیں نا جنہیں ہم بھرتے ہیں، فرمایا پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں ہے جسے انسان بھرتا ہے۔ انسان کو تو چند لقمے کافی ہیں جن سے اس کی کمر سیدھی رہے، اور اگر اسے زیادہ کھانا ہی پڑے، اگر وہ لامحالہ زیادہ کھانا ہی چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے
اپنے پیٹ میں سے 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے رکھ لے۔ یعنی اپنا پیٹ کھانے ہی سے نہ بھرے بلکہ اس کے 3 حصے کرے۔ پیٹ کا جو برتن ہے نا، اس کو بھرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ 1 حصے میں کھانا، 1 حصے میں پانی اور 1 حصہ ہوا کے لیے، سانس کے لیے رکھ لینا چاہیے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پہلے تینوں حصوں میں کھانا ڈالیں، پانی کی جگہ ہو تو اس میں بھی کھانا ہی ڈال لیں، اور اسی لیے پھر بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس چیز پہ عمل کر لیں نا، میرا خیال ہے یہ معدے کی بیماریاں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ یعنی جتنا ہم کھاتے ہیں اس سے ہم 1/3 کھائیں، اور پھر ظاہر ہے پھر معدے کو کام بھی کام کرنا پڑے گا۔ یہ موٹاپے کی بیماریاں، یہ بڑے بڑے، پہلے ہم کھا کھا کے اپنے پیٹ بڑھاتے ہیں، وزن بڑھاتے ہیں، پھر ہم اس کو کم کرنے کے لیے پھر ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ جو نسخہ ہے، اگر ہم اس پہ چلیں تو میرا خیال ہے بیماریاں بھی کم ہو جائیں، اسمارٹنیس بھی آ جائے، اور انسان ہمیشہ صحت مند رہے اور بہت سی بیماریوں سے بچا رہے۔ حدیث نمبر 24 ہے جی، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یضحک اللہ سبحانہ وتعالی الی رجلین، ہنستا ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالی 2 آدمیوں پر، 2 آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ہنسنا ظاہر ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کیسے ہنستا ہے یہ ہم نہیں جانتے، اس کیفیت سے ہم واقف نہیں ہیں، اور نہ ہم جان نہیں سکتے کہ اللہ کا ہنسنا کیسا ہے۔ لیکن اللہ کے ہنسنے کا ذکر آتا ہے احادیث میں، اس میں بھی ہے، یضحک اللہ سبحانہ وتعالی الی رجلین، اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کو دیکھ کر ہنستا ہے، یقتل احدہما الآخر، جن میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کو قتل کرتا ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے، یدخلان الجنۃ، وہ دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ یعنی ایک قاتل ہے، ایک مقتول ہے، اور وہ دونوں جنت میں چلے جاتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں۔ جیسے یقاتل ھذا فی سبیل اللہ، یقاتل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لڑتا ہے، ایک شخص لڑتا ہے، ھذا یہ شخص، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فیقتل، اور وہ مارا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، ثم یتوب اللہ علی القاتل، پھر اللہ تعالیٰ قاتل کو بھی توبہ کی توفیق دے دیتے، ثم یتوب اللہ، پھر اللہ تعالیٰ رجوع کرتا ہے قاتل کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں اس کو، اور اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں جو قاتل تھا، فیسلم، پھر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، فیستشہد، اور پھر وہ شہید ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس طرح دونوں جنت میں پہنچ جاتے ہیں، ان دونوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی مسلمان ہو گیا، بعد بہت شرمسار رہتا تھا کہ میں نے اتنے عظیم انسان کو قتل کیا، اور اس کی خواہش تھی کہ اب میں کسی بہت ہی برے شخص کو بھی ماروں، میرے ہاتھوں سے اتنا عظیم انسان شہید ہوا ہے
تو میرے ہی ہاتھوں سے کوئی بدترین شخص بھی مارا جائے تو شاید میری روح کو کوئی سکون ملے۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وحشی کے ہاتھوں کون مارا گیا؟ مسلمہ کذاب، جھوٹا نبوت کا دعوے دار۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوئی، جو مسلمہ کذاب کے خلاف تھی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس جنگ میں وحشی نے مسلمہ کو قتل کیا۔ اب دیکھیں، حضرت حمزہ بھی جنت میں ہوں گے، وحشی بھی جنت میں ہوگا۔ یسحق اللہ سبحانہ و تعالی الی رجلین، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان دونوں کو دیکھ کے ہنسیں گے کہ یقتل احدہم الآخر، ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا، یدخلان الجنہ، یہ دونوں ہی جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ یقاتل ھذا فی سبیل اللہ، لڑتا یا لڑا یہ اللہ کے راستے میں، فیقتل، شہید ہو گیا، ثم یتوب اللہ علی القاتل، پھر اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی قاتل کو بھی، فیسلم، وہ مسلمان ہو گیا، فیستشہد، وہ بھی شہید ہو گیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا باب التوبہ آیا تکمیل تک پہنچا۔ اس میں ہمیں جتنی بھی احادیث پڑھی ہیں، ان سب میں توبہ کی بات تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہم نے پڑھی کہ آپ نے فرمایا میں 70 بار سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ ایک میں ہے کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ توبہ اور استغفار کی اہمیت، فضیلت ان حدیث میں بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شروع میں ہی آپ سے کہا تھا کہ یہ باب ہم نے شروع کیا ہے تو ہم انشاءاللہ روزانہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام استغفر اللہ و اتوب الیہ، 2-3 منٹ لگیں گے، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ ہم اللہ کے حضور استغفار بھی کریں اور توبہ بھی کریں اور عادت بنا لیں۔ الحمدللہ کوشش کرتی ہوں میں، تو آپ بھی انشاءاللہ اگر نہیں ابھی تک عادت بنائی تو یہ عادت ضرور بنا لیں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یا اور بھی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا کوئی اور جو بھی صیغہ آپ کو پسند ہو، توبہ اور استغفار کا ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔